الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز و جل، آج ہم سبق نمبر 11 کو پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس کے قواعد کو سیکھیں گے اور پھر ہم سبق کی طرف جائیں گے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور پہلے جا کر ہماری پچھلی جو ویڈیوز ہیں انہیں دیکھ لیں اور اس کے بعد اس سبق کو پڑھیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی بھی ہو اور سمجھ میں بھی آئے۔ تو چلتے ہیں اس سبق کے قواعد کی طرف۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے، اس علامت یعنی دال کو جزم کہتے ہیں۔ یہ ہم نے سبق نمبر 3 میں آپ کو بتایا تھا کہ آگے جا کر ہم تفصیل سے تھوڑا پڑھیں گے کہ یہ جو دال جیسی حرکت ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس حروف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بتا رہے ہیں کہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تیسری چیز جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حمزہ ساکینہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکینہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ حروف قلقلہ یہ 5 ہیں۔ اب آپ کو کیا پتہ ہے کہ حروف قلقلہ کیا ہیں؟ تو حروف قلقلہ 5 ہیں: قوف، تو، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جب ہم ہجے کریں گے اور جب اس میں حروف قلقلہ آئیں گے تب یہ چیز آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی، بظاہر اس کے کہ ہم یہاں پر صرف اس کا قاعدہ پڑھ کر اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بہتر ہے کہ جب ہم ہجے کریں گے اس وقت آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے معلوم ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے سوال ہے قلقلہ خوب، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ واضح ہو کر پتہ چلے گا کہ یہاں اس حروف میں قلقلہ ہوا ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ اس سبق میں حروف قلقلہ اور حمزہ ساکینہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ تو یہ تو ہوگا اس کے قواعد۔ اب ہم ان کو ہجے کرتے وقت اپلائی کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ تو ہم نے اوپر پڑھا کہ جو دال جیسی جو صورت ہے اس کو جزم کہتے ہیں، پھر یہ جس حروف پہ ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کہ تا کے اوپر دال ہے تو یہ ساکن حروف ہوا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو ساکن حروف ہوتا ہے یہ پہلے جو اپنے پیچھے جو متحرک حرف ہوتا ہے اس سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ تو پیچھے دیکھیں کہ حمزہ ہے۔ حمزہ متحرک کیوں ہے؟ کیونکہ حمزہ پر زبر لگا ہے، تو متحرک حرف سے مل کر ہم نے اس کو ہجے کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ حمزہ تو زبر ات، حمزہ تو زیر ات، حمزہ تو پیش ات، ات ات ات۔ تو ہم نے پڑھا کہ حروف قلقلہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ تو اس میں دیکھیں آپ کہ ات، جو ات پتہ چل رہا ہے واضح ہو رہا ہے کہ یہاں یہ جو تو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حمزہ ز زبر از، حمزہ
زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، از از از. تو زا اور ذال اس میں ہمیں فرق کرتے ہوئے ہی ہجے کرنی ہے. حمزہ ضو زبر از، حمزہ ضو زیر از، حمزہ ضو پیش از، از از از. حمزہ ثا زبر اس، حمزہ ثا زیر اس، حمزہ ثا پیش اس، اس اس اس. حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس. حمزہ صاد زبر اس، حمزہ صاد زیر اس، حمزہ صاد پیش اس، اس اس اس. تو حرف مستعلیہ کو بھی ہم نے یہاں پر دیکھتے ہوئے ادا کرنا ہے کہ وہ باریک نہ ہو جائے، کیونکہ حرف مستعلیہ ہر صورت میں موٹا ہی پڑا جاتا ہے. حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. تو یہاں پہ دیکھیں اب کلکلہ خوب ہو کے ظاہر ہو رہا ہے، بہت زیادہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں یہ جو لفظ ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے. اور یہاں اس کو پڑھیں گے جب ہم تو جنبش اور حرکت پتہ چلے گی مخرج میں ہمیں. حمزہ ضاد زبر اد، حمزہ ضاد زیر اد، حمزہ ضاد پیش اد، اد اد اد. تو آج تک کے لیے اتنا ہی، باقی ہم اگلے پارٹ میں آپ کو سکھائیں گے. تو تب تک یہ جو اس کے قواعد ہیں ان کو آپ پڑھیں، یاد کریں. اس سبق کی یہ جو سبق ہے اس کی ہجے کریں. اس میں جو کلکلہ ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کلکلہ کے بارے میں، وہ ہم یہاں پر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اور جو حروف مستعلیہ ہے ان کو موٹا پڑھنے کی کوشش کریں، ان کو ملائیں نہیں آپس میں. تو اس کی پریکٹس کریں زیادہ سے زیادہ. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو لائک اور شیئر کریں خود کے ثواب جاریہ کے لیے. کہ اگر کوئی مسلمان اس کو دیکھے گا اور اس کو قرآن پاک نہیں آتا ہوگا، آپ نے اسے شیئر کیا اور اس نے یہاں پر آ کر کچھ نہ کچھ سیکھ لیا اور اس کا قرآن اچھا ہو گیا، تو جب تک وہ قرآن پڑھے گا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو خود کے ثواب کی نیت سے بھی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ پڑھ سکیں. تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور اگر کسی کو بھی ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے کسی بھی سبق کے حوالے سے، تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اس کا آپ کو فوراً ہی یا کچھ دیر میں ہی آپ کو اس کا جواب مل جایا کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.